میرے عزیز ساتھیوں، پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ رات کے وقت چھوٹا سا وظیفہ، چھوٹا سا عمل کرنا اور چاہو تو فوراً سو جانا، چاہو تو جب نیند آئے جب سونا۔ رات کے وقت کا پیارے دوستوں، بھائیوں بہنوں، ایسا آزمودہ عمل، ایسا مجرب عمل تمام دوستوں، بھائیوں بہنوں کو بتلانے لگا ہوں۔ ایک رات کو اپنی زندگی میں یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا، انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں تمام حاجتیں مرادیں اللہ پاک کے حکم سے پوری ہوں گی۔ تمام پریشانیوں کا حل چاہتے ہو کہ خوشیاں ہی خوشیاں آنا شروع ہو جائیں، پیسہ ہی پیسہ آنا شروع ہو جائے۔ رات کو عشاء کے بعد کسی بھی وقت دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ لوگ موجود ہوں، چاہے پاکستان سے ہوں، چاہے انڈیا سے ہوں، بنگلہ دیش سے ہوں، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے آپ لوگ جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، عزیز ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، پہلے تو یہ ویڈیو پوری کمپلیٹ دیکھ لینا، اس عمل کو پہلے سمجھ لینا، اور آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھ لی جائے، چاہو تو عشاء کے فوراً بعد اس وظیفے کو پڑھ لو، یا پوری رات موجود ہے۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے پہلے آپ کو یہ وظیفہ، مطلب عشاء اور فجر کے درمیان کسی بھی وقت آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ اس وظیفے کو، رات کا یہ عمل بے شمار لوگ اپنی زندگی میں پڑھ کے فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ آپ میرے بھائیوں میری بہنوں کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں رات کا آپ کو جب کوئی خاص عمل بتایا جاتا ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ رات کا وقت میرے بھائیوں میری بہنوں ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو دعا مانگو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور آج آپ کو میں رات کے وقت کا ایسا عمل، ایسا وظیفہ بتاؤں گا، یہ عمل پڑھنے میں تو بے حد آسان ہے، مطلب اتنا آسان سا عمل ہے کہ جو میرے پیارے بہن بھائی جن کو پڑھنا نہیں بھی آتا وہ بھی پڑھ سکیں گے۔ پڑھنے میں بے حد آسان ہے، اور اس کے کمالات اتنے ہیں، اس کے فائدے اتنے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، کہ اگر آپ نے صرف ایک رات یہ وظیفہ پڑھ لیا اور پڑھ کے جو مانگا، جو دعا مانگی، انشاءاللہ صبح اٹھتے ہی آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو مراد ہوگی، اللہ پاک کے حکم سے پوری ہوگی۔ سچے دل سے، سچے یقین سے وظیفہ پڑھو گے تو کامیابی ضرور ملے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، حاجتیں مرادیں پوری ہوں گی، خوشیاں ملیں گی میرے بھائیوں میری بہنوں۔ مسئلہ کیا ہے یہاں پر؟ مسئلہ یہ ہے، اور یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے، دنیا میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں کا یہی مسئلہ ہے۔ سب سے مین مسئلہ یہ ہے، میرے پاس واٹس ایپ پر ہزاروں لوگ آتے ہیں، ایک مسئلہ سب سے بڑا ہے کہ پیسہ نہیں ہے۔ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے سارے مسائل بنے ہوئے ہیں، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے بیمار ہو چکے ہیں، ذہنی جسمانی طور پر قرضوں کے مسائل الگ ہو چکے ہیں، قرضے چڑھ چکے ہیں، گھروں میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، گھروں میں جھگڑے ہیں، بے روزگاری ہے۔ تمام مسائل کی جو جڑ ہے نا میرے بھائیوں میری بہنوں، صرف پیسہ نہ ہونا۔ اگر آپ کے پاس، آپ سوچیں ایک دم سے پیسہ آ جائے، ایک دم سے آپ کے پاس دولت آ جائے، تو کیا آپ کے یہ مسئلے رہیں گے؟ تمام مسئلے آپ کے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ تو رات کا یہ وظیفہ میں نے ہزاروں لوگوں کو اپنی زندگی میں یہ عمل بتایا ہے، اور بے شمار لوگوں کو اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر صبح اٹھتے ہی فائدہ ہوا ہے۔ صبح اٹھتے ہی ان کے اوپر، رات کو جب وہ سوئے اس وظیفے کو پڑھ کے قرضوں میں تھے، صبح اٹھے قرض داروں نے قرضے معاف کر دیے، جاؤ ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہم نے آپ کو قرضے معاف کیے۔ یا کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہوا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ، اتنی دولت آ گئی کہ انہوں نے اپنے قرضے خود ادا کر دیے۔ کچھ لوگوں کو ذاتی مکان چاہیے تھا، کچھ میری بہنیں تھیں کئی سالوں سے، 30 40 سالوں سے کرایوں کے مکان میں بیٹھی تھیں، میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا اور ان کو جو ہے وہ ذاتی مکان مل گیا، کسی کو 2 دن میں، کسی کو 3 دن میں۔ تو ایسے مسائل، ایسی پریشانیاں لوگوں کی اس وظیفے سے، رات کے اس عمل سے حل ہوئی ہیں۔ اگر آپ صرف ایک رات پڑھ لیں اپنی زندگی میں، صرف ایک رات، تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو روزانہ رات بھی پڑھ سکتے ہیں، اجازت تمام بہن بھائیوں کو ہے، چاہے ایک رات پڑھیں، چاہے روزانہ رات پڑھیں، بس اپنا نام کمنٹس میں ضرور لکھیں عمل کی اجازت کے لیے، اور ہو سکے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔
رات کا یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں اتنا مجرب ہے کہ آپ لوگ اگر اپنے گھر میں ہیں کوشش کریں اس وظیفے کو پڑھنے کی جو مین جگہ ہے نا کہ وہ رات کو اپنے گھر میں پڑھیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی مسئلہ ہے، رات کی بھی آپ کی کوئی ڈیوٹی ہے، کوئی جاب ہے، تو وہاں پر آپ لوگ موجود ہیں تو وہاں پر آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ رات کو جب تمام کاموں سے، موبائل سے، ڈنر کرنے سے، کھانا کھانے سے، بیوی بچوں سے، تمام معاملات سے، دوستوں سے، کاروبار سے، رات کا وقت تو ویسے ہی انسان جو ہے وہ کام کاج سے فارغ ہو جاتا ہے، تو رات کو کھانا وغیرہ کھا لیں، تمام کاموں سے جب فارغ ہو جائیں، کوئی وقت کی پابندی نہیں رات میں، عشاء کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے رات کو 2 بجے پڑھ لیں، 1 بجے پڑھ لیں۔ جب آپ دیکھیں کہ اب میں پوری طرح سے فارغ ہو چکا ہوں، پوری طرح سے میں جو ہے وہ بالکل فری ہوں، تو ہی آپ لوگ اس وقت اس وظیفے کے لیے 1 منٹ کا وقت مقرر کر لیں کہ اب مجھے یہ 1 منٹ پوری توجہ، پورا دل اس وظیفے کو پڑھنے میں لگانا ہے۔ اس دوران نہ ہی مجھے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی موبائل ریسیو کرنا ہے، پورا دل، پورا یقین، پوری توجہ سے مجھے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھیے گا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں آپ کو درود پاک پڑھنا ہو 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اور جو بھی آدھی پونے یا 1 منٹ کا عمل ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا کا پورا عمل کرنا ہے، اور براہ کرم پوری اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، پورا عمل سمجھیے گا، تاکہ کوئی بھی اہم بات اس عمل کو لے کر، اس وظیفے کو لے کر آپ مس نہ کر دیں۔ سب سے پہلے آپ نے سکون سے رات کو بیٹھ گئے اس عمل کو کرنے کے لیے، تو 1 مرتبہ درود شریف آپ نے سب سے پہلے پڑھ لیا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لی۔ پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے بڑا مجرب ہے، بڑا پاورفل وظیفہ ہے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ کون سا وظیفہ ہے یہ آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ اس وظیفے کو پڑھا ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ رات کے اس عمل میں پہلے نمبر پر، یعنی کہ فرسٹ نمبر پر یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر جو کلمات آپ کو پڑھنے ہیں، آپ لوگ اپنی ویڈیو کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، بڑے آسان سے کلمات ہیں، بڑے مجرب کلمات ہیں۔ پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ ان کلمات کو پڑھا ہوگا۔ جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو فوراً آپ کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 مرتبہ میں نے پڑھ لیا۔ دوبارہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار پڑھ لیا۔ پھر تیسری بار بھی پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جیسے ہی آپ نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے رات کا یہ عمل شروع کیا، 3 مرتبہ آپ کو یہ کلمات جو میں نے آپ کو پڑھ کے بھی بتائے اور جو آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہے ہیں، ان کلمات کو درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد صرف اور صرف 3 مرتبہ 3 ٹائم ان کلمات کو پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو رات کے اس عمل میں تمام ساتھی، بھائی بہن، دوست احباب فوراً سے اب دوسرا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ دوسرا وظیفہ بھی بڑا آسان ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ رات کے اس عمل میں 2 نمبر پر یہ وظیفہ، یہ کلمات یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، فوراً آپ لوگ اب جو آپ کو اپنی اسکرین پر وظیفہ دکھ رہا ہے یا اللہ کا، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ پڑھتے رہیں، یا اللہ، یا اللہ۔ 2 نمبر پر تمام ساتھی، بھائی بہن، دوست احباب یا اللہ کا وظیفہ پڑھیں گے۔ تسبیح موجود ہو، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، جیسا آپ کو بہتر لگے ویسے پڑھنا شروع کر دیں۔
یا اللہ کا وظیفہ آپ لوگ 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا جب عمل شروع کیا، اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے جو کلمات میں نے آپ کو بتائے وہ کلمات بھی آپ نے پڑھ لیے، تو فوراً آپ کو یا اللہ کا وظیفہ 11 مرتبہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھنا ہے، براہ کرم کمی پیشی نہ ہو۔ جو وظیفہ جتنی کوانٹیٹی میں بتایا جا رہا ہے اتنی کوانٹیٹی میں پڑھیے گا، اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی کمی پیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ یا اللہ کا وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں، جیسے ہی آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اسی وقت آپ کو رات کے اس عمل کا آخری وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بڑا خاص ہے، بڑا مجرب ہے، بڑا پاورفل وظیفہ ہے۔ رات کے اس عمل میں تیسرے اور آخری نمبر پر یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آخر میں عمل ختم ہونے کے بعد کرنا کیا ہے، پورا عمل آخر تک سمجھ کر جائیے گا، بغیر سمجھے، بغیر ادھوری ویڈیو کو چھوڑ کر ادھورا عمل سمجھے بغیر مت چلی جائیے گا۔ پھر عمل کریں گے، پورا عمل نہیں کریں گے تو فائدہ ہرگز نہیں ہوگا۔ تو پورا عمل سمجھیے۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ آخری وظیفہ یا لطیفو کا آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر جو شروع سے دکھ رہا ہے اس کو کتنی بار پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے جیسے یا اللہ کا وظیفہ 11 مرتبہ پڑھ لیا، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں اپنے ہاتھوں میں فوراً تسبیح پکڑ لیں اور تیسرا اور آخری وظیفہ یا لطیفو کا فوراً سے پڑھنا شروع کر دیں۔ یا لطیفو، یا لطیفو پڑھتے رہیں، یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو پڑھتے رہیں۔ یا لطیفو کا یہ آخری وظیفہ آپ تمام بہنوں، بھائیوں، بزرگوں کو 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 7 ٹائم 7 مرتبہ جب آپ لوگ یا لطیفو کا تیسرا اور آخری وظیفہ جب کمپلیٹ پڑھ لو تو اس کے بعد فوراً پہلے تو 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کرتے وقت، شروع کرتے وقت پڑھا تھا، آخر میں جیسے ہی درود پاک پڑھ لیں، فوری طور پر اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ جس بستر پہ آپ سوتے ہیں تکیے پر، اس تکیے پر آپ لوگ 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پھونک مار دیں، یعنی کہ دم کر دیں۔ جس بستر پر سوتے ہیں وہاں پر جو تکیہ ہوگا، جس تکیے پر آپ سوتے ہیں، اس تکیے پر آپ لوگ 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پھونک مار دیں، یعنی کہ دم کریں۔ یہاں پر آپ کا پڑھنے کا عمل کمپلیٹ ہوگا۔ جیسے ہی دم کریں اس کے بعد آپ کی جو حاجت ہو، جو مراد ہو، اسی وقت آپ لوگ اس کے لیے دعا مانگ لیں، اور کوشش کریں جتنا جلدی ہو سکے سو جائیں، فضول کاموں میں نہ لگیں۔ اور رات کو جب سونے کا وقت قریب ہو کوشش کریں اس وقت آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر 10-15 منٹ، آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ لوگ یا چاہیں تو فوراً سو جائیں، نہیں تو جتنا جلدی ہو سکے آپ لوگ سونے والی کریں۔ اس عمل کو ایک رات کریں، چاہے روزانہ رات کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اجازت آپ کو ہے۔ اپنا نام کمنٹس میں لکھ دیں، آپ کو اجازت بھی مل جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو بھائیوں، بہنوں، دوستوں لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔